پیارے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو اس دنیا میں ایک تھوڑی سی زندگی کے لیے بھیجا ہے۔ انسان کے مقابلے میں جو دوسری مخلوق ہیں ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں، لیکن انسان کی عمر تھوڑی ساری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں بیان فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی عمر اوسطاً جو ایوریج ہوگا وہ 60-70 سال کا ہوگا۔ بس کوئی اگر 60-70 سال سے اوپر ہے تو وہ ایوریج سے اوپر چل رہی ہے گاڑی اس کی، لیکن ایوریج یہی ہے 60-70 سال کا۔ زندگی تھوڑی دی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہر مخلوق سے افضل بنایا ہے۔ انسان کو ہر مخلوق سے زیادہ عزت والا، شرافت والا، اہمیت والا، عظمت والا بنایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے انسان کو، بنی آدم کو عزت دی ہے، شرافت عطا کی ہے، اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان سب سے زیادہ اچھا ہے، سب سے زیادہ افضل اور عظمت والا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھا کر کے بیان کیا ہے۔ حالانکہ اللہ اگر کوئی چیز بیان کرے تو ایمان والے کے ایمان اور یقین کے لیے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سرسری طور پر بیان کر دے تو ایمان لانے والے کا فرض ہے کہ اسے دل و جان سے مانے، اس پر ایمان لائے۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی پہلے کے حال احوال کو بھی جانتا ہے، جو چل رہا ہے اسے بھی جانتا ہے، آنے والے وقت میں کیا ہوگا اسے بھی جانتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، انسانوں کی کوئی عزت نہیں ہوگی، کوئی ادب و احترام نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آنے والے وقت تک کا انتظام قرآن میں کر دیا ہے۔ آج اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا عظمت والا بنایا ہے، بڑی عزت والا بنایا ہے، بڑی شرافت والا بنایا ہے، کوئی آ کے کہنے لگا جی کہاں سے ثابت کرو گے اس چیز کو کہ انسان سب سے اونچا ہے؟ کہاں سے پروف کرو گے اس چیز کو کہ انسان سب سے افضل ہے؟ تو یہ تو ایک چکرا دینے والی بات تھی، گھما دینے والی بات تھی یہ تو۔ لیکن اللہ نے 1400 سال پہلے جو قرآن اتارا اس میں 4 قسمیں کھا کر کے یہ چیز بیان کر دی کہ انسان سب سے افضل ہے، سب سے اچھا ہے، اس کی شان و شوکت سب سے اونچی ہے۔ تو سوال ختم ہی کر دیا اللہ نے، 1400 سال پہلے ہی ختم کر دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا والتین، مشہور صورت ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، نمازوں میں اکثر پڑھی جاتی ہے۔ والتین، یہ وہ تین نہیں ہے جو 1-2 کے بعد میں آتا 3، یہ وہ 3 نہیں ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کتنی ہو گئی؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کتنی ہو گئی؟ یہ 4 قسمیں کھائی اللہ نے۔ قسم کھائی اللہ نے انجیر کی، والتین، جو پھل ہوتا ہے انجیر، اس کی قسم کھائی۔ والزیتون، قسم کھائی اللہ نے زیتون کی۔ وطور سینین، قسم کھائی اللہ نے طور سینا کی، وہ پہاڑ کے جس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیا کرتے تھے جا کر۔ وہذا البلد الامین، اور امن والے شہر کی اللہ نے قسم کھائی، اور وہ ہے مکہ مکرمہ۔ اب اللہ قسمیں کھا کر کے کوئی یہ سوچے کہ اتنی قسمیں کھائی اللہ نے، نماز کو بیان کرے گا، روزوں کو بیان کرے گا،
زکوٰۃ کو بیان کرے گا، صدقہ خیرات کو بیان کرے گا اللہ، مسجد مدرسے کو بیان کرے گا، ماں باپ کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، ان میں سے کچھ بیان کرے گا۔ اللہ نے سب کو چھوڑ کر سب سے پہلے یہ بیان فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو جو بنایا نا بڑا اچھا بنایا ہے، اور اچھا ہوگا بھی کیسے نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے خلقت بیدی، کہ انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ آسمان کو اللہ نے نہیں کہا ہاتھ سے بنایا ہے، زمین کو نہیں کہا اللہ نے میں نے ہاتھ سے بنایا ہے، چاند ستارے سیارے سورج دنیا کی بے شمار مخلوقات کسی کو نہیں کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ لیکن انسان کے بارے میں اللہ بار بار یہ مضمون اٹھاتا ہے، یہ ٹاپک اللہ بار بار بیان کرتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا، انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اب ذات اتنی اونچی، اب اگر وہ کسی چیز کو اپنے ہاتھ سے بنائے تو اس کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا رہا ہوگا۔ اور ایک حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ دنیا کے اندر سب سے اونچی مسجد، سب سے اونچا اور سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب سے زیادہ جو اچھا گھر ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ لیکن حضور نے فرمایا خانہ کعبہ کی عزت، خانہ کعبہ کی شرافت اور خانہ کعبہ کی بڑائی ایک ایمان والے سے زیادہ نہیں ہو سکتی، ایک ایمان والے سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اور آگے فرمایا آقا نے کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کو ڈھا دے، گرا دے، اس کے اوپر ظلم کر دے، اسے شہید کر دے، گناہ ہے، لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ کسی انسان کو تکلیف دینا ہے۔ انسان کو تکلیف دینا یہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی سے زیادہ بڑا گناہ ہے، خانہ کعبہ کی بے حرمتی سے بڑا گناہ ہے انسان کی بے حرمتی کرنا۔ ہماری مسجد پر، ہمارے مدرسے پہ کوئی ڈھیلا مار دے، ہمارا سارا معاشرہ باہر آ جائے گا، ہمارا سارا سماج باہر آ جائے گا نکل کے گھروں سے، ارے مسجد کے اوپر حملہ۔ اور جتنے کے جتنے نکل کے آئے ہیں ان میں سے اکثروں کا یہ حال ہے کہ انسانیت کو ذبح کر کے رکھ دیا ہے، کہیں ماں کا دل دکھایا، کہیں باپ کا دل دکھایا، کہیں بھائی کا سینہ چیر دیا، کہیں پڑوسی کا دل دکھایا، کہیں رشتہ داروں کو چیر کے رکھ دیا، پھاڑ کے رکھ دیا۔ حالانکہ اس سے بڑا گناہ تو وہ ہے، ہمارے نظریات بدل گئے، ہماری سوچنے کی جو ایک ریل ہے وہ بدل گئی ہے ہماری، تو ہمارے راستے بھی پھر الگ ہو گئے۔ تو اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے کہ جس کو میں نے اتنا اونچا بنایا اس کو ستایا جائے، اس کے اوپر ظلم کیا جائے۔ اللہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی خاتون تھی، بوڑھی خاتون، اس کا جھونپڑا تھا، چھپر جسے بولتے ہیں، زندگی گزار رہی تھی اس میں۔ وہ وقت کے بادشاہ نے سوچا یہاں پر کوئی اپنا سرکاری دفتر، سرکاری محل وغیرہ بنایا جائے، یہاں پر کوئی آفس بنایا جائے یہاں پر۔ بادشاہ آیا، معائنہ کیا، بادشاہ کے وزیر معائنہ وغیرہ کیا، وزیروں نے کہا جا کر کے جو وہاں پر ایک بوڑھی خاتون کا جھونپڑا ہے اور وہ موجود نہیں ہے یہاں پر، تو اس کا آنے کا انتظار کیا جائے۔ بادشاہ وہ کہتے ہیں نا کہ حکومت سنبھالنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، حکومت سنبھالنا، اس کا نشہ جھیلنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ عہدہ جو ہوتا ہے نا بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا انسان دولت کی خاطر اور عہدوں کی خاطر بھوکے بھیڑیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہو جائے گا۔ آج ہم وہ زمانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھیڑیوں کو بھی آج انسان نے پیچھے چھوڑ دیا ہے، بھیڑیوں کو بھی ظلم کرنے میں انسان نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کہ آج انسان دولت کی خاطر، عہدوں کی خاطر، سب دیکھ رہے ہیں ہم کیا چھپا ہوا ہے ہم سے،
تو ایسے ہی نشہ اس بادشاہ کے سر پر بھی تھا کہ میں بادشاہ سب کچھ کر سکتا ہوں، مجھے کیا کوئی کر سکتا ہے، حکومت، وہ کہتے ہیں نا آسان زبان میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس. لیکن بادشاہ یہ بھول جاتے ہیں کہ لاٹھی ہاتھ بدلتی ہے، لاٹھی ہاتھ بدلتی ہے. آج لاٹھی میرے ہاتھ میں، کل آپ کے ہاتھ میں ہوگی، کل آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے بعد کسی اور کے ہاتھ میں جائے گی. انسان یہ بھول جاتا ہے. تو بادشاہ کے سر پہ وہی نشہ طاری تھا کہ بھئی میں بادشاہ ہوں، اگر ہمیں ایک چیز بنانی ہے تو بڑھیا کا جھوپڑا یا بڑھیا یا اس کا خاندان خنبہ قبیلہ ہمیں روک تھوڑی سکتا ہے. ہم بادشاہ، قانون ہمارا چلے گا، عدالتیں ہمارے قابو میں، عدالتیں ہمارے قبضے میں، تو جیسے چاہیں ویسے ہم کر لیں. تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی جھونپڑا گرا دو. ایک لفظ بولتا ہے نا آج کی زبان میں، اتی کرمڑ، یہی ہے نا وہ لفظ، ہندی کا لفظ ہے اتی کرمڑ. تو یہاں پر اس وجہ سے گھر گرایا. تو وہی اتی کرمڑ کا کیڑا جو ہے بادشاہ کے سر میں کھجلایا اور اس نے حکم دیا کہ بھئی گراؤ اسے، بلڈوزر چلا دو، آج کے زمانے میں کہیں آسان سمجھنے کے لیے. تو وہ بڑھیا کا جھونپڑا بادشاہ نے گروا دیا. اجا بڑھیا آئی نہ ہو تو اپنے گرے ہوئے جھونپڑے کو دیکھ کر روئی، اور روتے ہوئے اپنی بوڑھی آنکھوں سے آنسو ٹپکاتے ہوئے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اور زبان سے صرف ایک لفظ کہا تھا کہ اے اللہ، اگر میں نہیں تھی تو تو تھا. اے اللہ، اگر میں نہیں تھی تو تھا. میرا جھونپڑا کیسے گرنے دیا تو نے؟ اتنے لمبے ٹائم کے بعد آئی تھی کہ بادشاہ نے وہ بنوا دیا تھا، اپنا پورا جو اس کا مدعا تھا کھڑا کروا دیا تھا اس نے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا. مظلوم اگر کافر بھی ہوتا ہے نا تو اس کی بد دعا عرش کو ہلا دیتی ہے. ایمان والا تو دور کی بات ہے، ایمان والے کی بات نہیں کر رہا میں کافر کی بات کر رہا ہوں. حضور نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم فإن بینہ وبین اللہ لیس بحجاب. آقا فرماتے ہیں کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کی بد دعا اور عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے. نمازی دعا مانگے ہو سکتا ہے رک جائے، روزے دار دعا مانگے ہو سکتا ہے رک جائے، تہجد گزار دعا مانگے ہو سکتا ہے رک جائے، حج کرنے والا دعا مانگے ہو سکتا ہے رک جائے. لیکن مظلوم اگر کافر بھی ہوگا اور وہ پکارنے پر آ جائے اور اپنے معبود کو کہہ دے کہ میری مدد فرما، تو اس کی پکار بھی اللہ کے عرش سے جا کر ٹکراتی ہے. بس اتنا کہنا تھا بڑھیا کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا جلال آیا کہ بادشاہ کو اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا. اس کے محل سمیت، کہ انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، انسان کو میں نے اتنی عزت دی، اور تم اپنے ہاتھ سے اسے مٹانا چاہ رہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی دکانیں ہیں، مکان ہیں، کوئی آ کر ہماری دکان پر فساد کرنے لگے. مثال کے طور پر کاپی کتابوں کی دکان ہے، پینسل قلم کی دکان ہے، آئے کتابیں پھاڑنا شروع کر دے، کاپیاں باہر پھینکنا شروع کر دے، کاؤنٹر ہے اس کو توڑنا شروع کر دے، سامان ہے اس کو بکھیرنا شروع کر دے. کوئی دکان والا برداشت کرے گا؟ کسی کی پرچون کی دکان کا سامان ہے، کوئی آ کر کے اس کو جو ہے تکلیف دینے لگے اور اس کی دکان کا سامان پھینکنے لگے، کوئی دکان والا برداشت کر لے گا اس چیز کو؟ حالانکہ سامان اس نے اپنی دکان میں لا کر رکھا ہے، بنایا نہیں ہے، سجایا ہے، بنایا نہیں ہے.
تو ایک بندے کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے، اتنی پریشانی ہو رہی ہے کہ جس انسان کو رب نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہو اور اس انسان کی خاطر آسمان کو سجایا ہو اور زمین کو بچھایا ہو، سورج اور چاند کا نظام جس انسان کی خاطر بنایا ہو، سمندروں کا نظام، دن اور رات کا نظام، جانوروں کا نظام، مچھلیوں کا نظام، جناتوں کا نظام، فرشتوں کا نظام، جنت اور دوزخ کا نظام، کس کی خاطر اللہ نے یہ سارا کارخانہ بنایا؟ صرف انسان کی خاطر تو بنایا۔ تو کوئی اگر اس انسان کو اپنے ہاتھ سے مٹانا چاہے اور کوئی اسے تکلیف دینا چاہے، اللہ کتنا سخت ناراض ہوگا، اللہ کتنا جلال میں آئے گا۔ نوشیروہ ایک بادشاہ گزرا ہے، کیا نام تھا اس کا؟ نوشیروہ بادشاہ انصاف پسند بادشاہ تھا، ظالم بادشاہ نہیں تھا، بڑا اچھا بادشاہ گزرا ہے۔ وہ ایک مرتبہ شکار کو گیا، شکار کرتے کرتے ایک باغ میں گیا، وہ انار کا باغ تھا، وہاں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، تو اس میں تھوڑی دیر ٹھہرا، باغ کا مالک آ گیا، تو اس نے کہا کہ بھئی اچھا، مالک کو پتا نہیں تھا کہ یہ بادشاہ ہے، اپنی پہچان بتائی نہیں تھی، وہ سوچا کوئی شہزادہ ہے، سپاہی تو تھے اس کے ساتھ، تو اس نے سوچا کوئی شہزادہ وغیرہ ہے۔ تو نوشیروہ بادشاہ نے اس سے کہا کہ بھئی تمہارا باغ بڑا اچھا ہے اور انار بھی پکے ہوئے ہیں، ہمیں پیاس لگ رہی ہے، ہمیں پانی کا انتظام کر دو۔ تو باغ کا مالک کہا کہ ابھی تو پانی کا انتظام نہیں ہے، میں آپ کو انار کا جوس پلاتا ہوں۔ میں اس پر بات بتا رہا ہوں کہ اسلام اور مسلمان کبھی ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے، کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے، کسی بھی حالت میں پسند نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک غریب آیا بیچارہ بڑا کمزور، اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل کی شکایت کی۔ حالانکہ ابو جہل آپ کا صحابی نہیں ہے، آپ کی بات ماننے والا نہیں ہے، اور آپ کے ہر وقت در پر رہتا ہے کہ کب آپ کو تکلیف پہنچا دوں، کب آپ کو بے عزت کر دوں، کب آپ کو نقصان پہنچا دوں، اتنا بڑا ظالم ہے ابو جہل۔ حضور نے فرمایا میری امت کا فرعون دیکھنا ہو، ابو جہل کو دیکھ لینا، حضور نے فرمایا۔ اور ایک صحابی نے غزوہ احد میں مارا گیا تھا نا، یہ غزوہ احد میں نہیں، بدر میں، غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، تو جہاں بدر کے مقتول جو قتل ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب ایک کنویں میں ڈلوا کے سب کو اس کو پٹوا دیا تھا۔ تو ایک صحابی ادھر سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں سے ایک آدمی نکلا ہے اور نکل کے زور زور سے پانی مانگ رہا ہے، بڑا بے چین ہے، بل بلا رہا ہے، جیسے بڑی سخت تکلیف میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی آئے اور کہا یا رسول اللہ، میں نے وہاں پر ایسا منظر دیکھا۔ آقا نے فرمایا وہ ابو جہل تھا، اس نے مجھے اتنا ستایا، میرے دین کو اتنا نقصان پہنچایا ہے کہ اس کو قیامت تک یہ عذاب ہوتا رہے گا، اور قیامت کے بعد کا جو عذاب ہے وہ الگ رہا ہے۔ کتنا بڑا ظالم ہے وہ، کہ وہ پیاس کی وجہ سے بل بلا رہا ہے، وہ پانی مانگتا ہے۔ اور وہ صحابی نے یہ بھی کہا کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ دو لوگ آئے اور اسے مارتے ہوئے زمین میں دھسا دیا، پھر کہ وہ جو مارنے والے تھے وہ فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی پٹائی کٹائی کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے اس کے اوپر مسلط کر دی ہے کہ ظالم تو نے میرے نبی کا دل دکھایا، تو نے میرے نبی کے صحابہ کو بڑی تکلیف پہنچائی ہے، تو نے مدینے میں بھی نہیں چھوڑا، تو نے مکے میں بھی نہیں چھوڑا، تو نے خان پان ان کا بند کیا، تو نے بائیکاٹ کیا۔ اب دیکھ تیرے اوپر میں کیسی ذلت مسلط کروں گا، کیونکہ بادشاہ تو میرے ہاتھ میں ہے، کیونکہ طاقت کا مالک تو میں ہوں۔ آج اگر تمہیں ذرا ساری بادشاہت مل گئی ہے تو یہ مت بھول جانا کہ تمہارے پیدا کرنے والا کوئی ہے، یہ مت بھول جانا کہ کش تمہاری اوقات کیا تھی اور آج تمہاری اوقات کیا ہو گئی ہے، اور آنے والے وقت میں تمہاری اوقات کیا ہو جائے گی یہ تم خود بھی نہیں جانتے اپنے بارے میں۔ تو اللہ نے اس کے ساتھ یہ حشر کیا، یہ معاملہ کیا اس کے ساتھ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ملعون آدمی کی شکایت کی، آقا چاہتے تو کہہ دیتے کہ نہ بابا میں کیا کروں، وہ تو میری خود نہیں مانتا۔ تو وہ غریب آیا اور کہنے لگا کہ میرے پیسے نکلتے ہیں اس پر وہ دیتا نہیں ہے، اور جب بھی میں مانگنے جاتا ہوں مجھے الٹی سیدھی باتیں بولتا ہے اور مجھے گالیاں دیتا ہے اور مجھے مارتا بھی ہے، اور آپ کے بارے میں نے سنا ہے جب بھی کوئی آپ کے دروازے پر سوال کرتا ہے آپ کے پاس نہیں بھی ہوتا ہے پھر بھی آپ اس کو دے دیتے ہیں۔
آپ کے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے. آپ کے پاس کوئی کپڑا مانگنے آئے اور آپ کے پاس بدن چھپانے کے لیے ایک ہی چادر ہو تو آپ اس کو وہ بھی دے دیتے ہیں. آپ یہ عذر نہیں کرتے کہ بھئی میرے پاس تو ایک ہی روپیہ میں تجھے کیوں دے دوں, اگر میں تیرے اوپر خرچ کر دوں گا تو میرا کیا بنے گا, میری بیویوں کا کیا بنے گا, میرے گھر والوں کا کیا بنے گا. آپ ایسا کوئی عذر پیش نہیں کرتے, حالانکہ جو شکایت کر لے کے آنے والا ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے, اور جس کی شکایت ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے. کتنا بڑا کٹر ہے, نبی کا کھلا ہوا دشمن ہے. آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آئے اور آ کے کہا آ میں تیرے ظلم کا بدلہ تجھے دلواؤں گا. جا کے دیکھا تو ابو جہل اپنے یاروں میں اور اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو جہل تو اس کو اس کا حق دیتا ہے یا نہیں, بس اتنا بتا دے, کیونکہ میں محمد رسول اللہ ہوں اور میں انصاف پسند ہوں. میں دنیا سے ظلم کو مٹانے کے لیے آیا ہوں. میں مسلمان ہوں, میں اسلام کی دعوت دینے والا ہوں, میں مومن ہوں, اللہ پر ایمان لانے والا ہوں. میں کتاب کو دنیا میں پہچاننے کے لیے آیا ہوں, اور میں اس بات کے لیے بھی آیا ہوں کہ دنیا میں کسی کے اوپر بھی ظلم ہوگا محمد رسول اللہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. کہیں بھی ظلم ہوگا محمد رسول اللہ کا جو اصلی دیوانہ اور غلام ہوگا اسے کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے. تو دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے؟ آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جاہ و جلال اور آپ کا رعب اتنا خطرناک پڑتا تھا کہ آقا یہاں اگر ہے نا تو 3 میل دور تک آقا کا رعب دشمن کے اوپر پڑتا تھا. 1 میل تقریباً 1.5 کلومیٹر کا ہوتا ہے, تو 3 میل کتنے کا ہو گیا جی؟ 4.5-5 کلومیٹر دور سے دشمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رعب کی وجہ سے تھر تھر کانپنے لگتا تھا. اور جب آقا سامنے آ جائیں گے تو دشمن کی کیا پوزیشن ہو جائے گی اور کیا اس کے اوپر گزرے گی, یہ تو وہ ماحول ہی پہچان سکتا ہوتا. ہم تو کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں, آپ کو بتا سکتے ہیں, لیکن وہ جو ری ایکشن اس وقت اور سچویشن ہو سکتی تھی فزیکلی طور پر وہ تو ہم نہیں بتا سکتے. ایسا رعب پڑا کہ وہ مجبور ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہاں میں بھی دیتا ہوں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا رعب, ایسا ڈر اللہ نے اس کے دل میں ایسا بٹھایا کہ ہاتھوں ہاتھ اسی وقت آقا نے اس مظلوم کا حق اس ظالم سے دلوایا. تو نوشیروہ بادشاہ نے کہا کہ مجھے وہ مالک نے کہا کہ پانی تو ہے نہیں, میں انار کا جوس لا کے پلاتا ہوں آپ کو. کہ ٹھیک ہے لاؤ. اب بڑی لو چل رہی تھی, گرمی کا ماحول تھا, تو اس نے انار نکالا, اس کے دانے نکالے, کپڑے میں لے کے نچوڑ کر کے, اس زمانے میں جو بھی سسٹم ہو مشینیں وغیرہ تو تھی نہیں, تو اس نے وہ انار کا جوس نکال کر جو نوشیروہ بادشاہ تھا اس کی خدمت میں پیش کر دیا. نوشیروہ بادشاہ نے پیا, اور پینے کے بعد میں اسے ایک بات نوٹ کی کہ بھئی یہ دیہات کا رہنے والا ہے اور اتنی اچھی زندگی کہ اگر جوس بھی ہے تو وہ بھی پیور والا. تو بادشاہ کی نیت میں کھوٹ آ گیا. اتنا بڑا باغ ہے, اتنا اچھا انار کا باغ ہے, اتنا اچھا جوس ہے, کیوں نہ اتی کرمڑ کہہ کر کے اس باغ کو ہتھیا لو, کیوں نہ یہ کہہ کے یہ تو سرکاری زمین میں ہے کہہ کر اسے اپنے قبضے میں لے لو. پینے کے بعد میں بادشاہ کے دل میں یہ خیال آیا. اب چونکہ اتنا لذیذ تھا, اتنا ٹیسٹی تھا وہ, کہ ایک گلاس سے بادشاہ کا کام نہیں بنا, تو بادشاہ نے پھر مالک سے کہا کہ 1 گلاس اور لا کے دے دے. وہ پھر گیا اور جا کے پھر اس نے 1 گلاس نچوڑا. وہی درخت ہے اور وہی ڈالی ہے, نہ درخت بدلا, نہ ڈالی بدلی, نہ باغ بدلا. جوس نکالا, بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا. تو بادشاہ نے پینے کے بعد میں منہ بگاڑ لیا اور بگاڑتے ہوئے کہا کہ بھئی تو نے باغ بدل دیا یا درخت بدل دیا یا ڈالی بدل دی ہے, وہ مسئلہ کیا ہے؟ مالک نے کہا. تو بادشاہ بولا کہ بھئی پہلا جو گلاس کا جوس تھا وہ تو بڑا اچھا تھا, وہ تو بڑا لذیذ تھا, یہ جو تو نے دوسرا گلاس مجھے دیا ہے اس میں تو کسیلا پن تھا, کڑواہٹ زیادہ تھی, اس میں وہ مزہ نہیں تھا جو پہلے والے میں مزہ تھا. مجھے اسی درخت کا چاہیے, اسی ڈالی کا چاہیے جہاں سے پہلا والا پلایا تھا. تو مالک نے کہا کہ نہ میں نے
باغ بدلا ہے، نہ میں نے درخت بدلا ہے، اور نہ میں نے ڈالی بدلی ہے، کچھ میں نے نہیں بدلا ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے اوپر حکومت کرنے والا ہے، جو بادشاہ ہے، اس کی نیت بدلی ہے۔ یہ کس نے کہی بات؟ مالک بھی کتنا بڑا پہنچا ہوا ہوگا کہ نیت کا اثر باغ میں آیا، باغ سے انار میں آیا، انار سے جوس میں آیا، اور وہی مزہ جب بادشاہ کی زبان کو لگا تو اس زبان کے مزے کی جو حقیقت تھی ایک باغ کے مالک نے پہچان لی۔ بادشاہ نے توبہ کر لی کہ ارے میرے ظلم کا اتنا بڑا اثر کہ جو اچھا میٹھا جوس ہونا چاہیے تھا اس کے اندر اثر ہو گیا، اس کی کڑواہٹ آ گئی اس کے اندر۔ بادشاہ نے توبہ کی، استغفار کی، اللہ سے معافی مانگی کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر بادشاہ نے تیسرا گلاس مانگا، جب گلاس تیسرا مانگا کہا کہ اسی ڈالی پہ سے لے کے آنا، اسی درخت پہ سے لے کے آنا۔ مالک گیا، درخت بھی وہی، ڈالی بھی وہی، اور سب کچھ وہی سسٹم۔ جب تیسرا گلاس پہلایا تو اس کا مزہ پھر وہی پہلے والے کی طرح تھا۔ پھر بادشاہ حیران، کہا کہ بھئی اس کا مزہ تو پہلے والے کی طرح ہے۔ تو مالک نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب دوسرا گلاس میں نے آپ کو پلایا تھا تو آپ کو وہ پہلا گلاس جب پلایا تھا تو اس پہلے گلاس کے بعد میں بادشاہ کی نیت میں کھوٹ آیا، اس بادشاہ کی نیت میں کھوٹ کی وجہ سے اس کی نیت کا جو برا اثر تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے باغوں کے اوپر ڈال دیا۔ لیکن پھر بعد میں جب آپ کو دوسرا گلاس دیا تو مجھے لگتا ہے بادشاہ نے توبہ کر لی، استغفار کر لی، اور اس کی برکت سے پھر اللہ تعالیٰ نے وہی اثرات، وہی ٹیسٹ، وہی مزہ اتار دیا ہے۔ تو اس واقعے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب لوگوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے تو پھر درختوں میں بھی اثر پڑ جاتا ہے، پھلوں میں بھی اثر آ جاتا ہے۔ آج کہتے ہیں نا کہ چیزوں میں وہ مزہ نہ رہا، کھانے پینے کی چیزوں میں وہ مزہ نہ رہا۔ ارے بھائیو، کہاں سے کھانے پینے کی چیزوں میں وہ مزہ آئے گا؟ ہماری نمازیں بھی وہ نہ رہیں، ہماری نیتیں بھی وہ نہ رہیں، ہمارے روزے بھی وہ نہ رہے، ہماری قرآن کی تلاوت بھی وہ نہ رہے، ہمارے لوگوں کی خدمت بھی وہی نہ رہے۔ ہم بدلے، ہمارے اعمال بدلے، ہماری نیتیں بدلی، اللہ نے اپنا نظام بھی بدل کے رکھ دیا ہے۔ ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، ایک کمنٹ آپ نے سنا ہوگا کہ جیسی نیت ہوتی ہے ویسے ہی روح ہو جاتی ہے، اور پھر ویسے ہی فرشتے ہوتے ہیں، اور پھر ویسے ہی اعمال ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمان پر جا رہے تھے، آقا نے دیکھا کہ کچھ چیزیں نیچے سے اوپر کو جا رہی ہیں اور کچھ چیزیں اوپر سے نیچے کو اتر رہی ہیں۔ آقا نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کچھ چیزیں اوپر جا رہی ہیں، کچھ نیچے اتر رہی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ جو اوپر جا رہی ہیں یہ لوگوں کی نیتیں، ان کے اعمال جا رہے ہیں، اور اوپر سے جو چیز اتر رہی ہے لوگوں کی نیتیں جیسی ہیں، جیسے اعمال ہے ویسے ہی فیصلے اللہ تبارک و تعالی زمین پر اتار رہا ہے۔ تو آج کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے بڑی عزت والا بنایا، اور ہمیں بھی اس بات کا پابند بنایا کہ انسان تو ہو لیکن انسان پر کبھی ظلم مت کرنا۔ کبھی عہدے کے نشے میں، کبھی پیسے کے نشے میں، کبھی طاقت کے نشے میں۔ ان نشوں میں ہی تو آدمی کو ایک نشہ دوائی کا ہوتا ہے، شراب کا ہوتا ہے۔ دوائی، گولیاں اور شراب کا نشہ اتنا وہ بھی خطرناک ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ بھی خطرناک ہے، لیکن اس سے زیادہ کہیں خطرناک نشہ پیسے کا ہوتا ہے، اس سے کہیں خطرناک نشہ دولت کا ہوتا ہے، عہدے کا ہوتا ہے، مقام و مرتبے کا ہوتا ہے، اور طاقت کا ہوتا ہے۔ یہ جو نشے ہیں نا یہ ختم نہیں ہوتے ہیں انسان کے، یہ بڑے ظلم ڈھاتے ہیں انسانوں کے اوپر۔ تو آج کے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم انسانوں پر ظلم نہ کریں، چاہے ہمارے پاس عہدہ ہو، دولت ہو، شہرت ہو، طاقت ہو۔ یہ اللہ نے ہمیں جو طاقتیں دی ہیں اس لیے دی ہیں ہم انسانوں کی خدمت کریں، اور جب انسانوں کی خدمت کریں تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ کرسچن ہے، یہ بودھ ہے، یا یہ مجوسی ہے۔ نہیں، ہر انسان جب بھی ہمیں موقع مل جائے انسان کی خدمت کریں۔ جب انسان کی خدمت کریں گے وہ زبان سے نہ بھی کہے گا، وہ خوش ہو جائے گا، اور اس کی خوشی اللہ کے یہاں یہ دعا بن کے ہمارے حق میں قبول ہوگی۔
آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث شریف میں فرمایا جب کوئی بندہ کسی کی خدمت میں لگ جاتا ہے، کسی کے کام میں آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور کسی کی مزاج پرسی یا بیمار پرسی یا کسی کے کام بنانے میں لگ جاتا ہے، آقا نے فرمایا جب تک بندہ بندے کی خدمت کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے کام بناتا رہتا ہے۔ آج دنیا کے اندر کبھی کہیں ظلم ہو رہا، کبھی کہیں ظلم ہو رہا ہے۔ اسلام ظلم کے خلاف کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور جب تک اسلام زمین پر رہے گا ظلم کے خلاف رہے گا۔ میں نے ابھی خطبے میں ایک آیت پڑھی تھی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ یہ جمعے کے دن جو خطبہ کھڑے ہو کے امام صاحب دیتے ہیں تو اس میں پڑھی جاتی ہے نا، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اتنی پڑھی جاتی ہے۔ اب تو لوگ جب یہ آیت شروع ہو جاتی ہے تو لوگ ایکٹیو ہو جاتا ہے، کھڑے ہو جاؤ اب خطبہ ختم ہو چکا ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے ہمیشہ انصاف کرنا، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا۔ تو ہم تو ہر خطبے میں یہ پیغام دیتے ہیں، ہر بیان میں یہ پیغام دیتے ہیں کہ دنیا میں جب تک سلامتی رہے گی، امن و شانتی رہے گی، جب تک چاہے دنیا کا کوئی بھی مذہب والا ہو، امن میں رہے گا، شانتی میں رہے گا، اور برکتیں بھی اتریں گی، خیر بھی اترے گی۔ لیکن جب ظلم ہوگا تو برکتیں بھی ختم اور رحمتیں بھی اللہ کی ختم ہو جائیں گی، اور پھر انسان کا اتنا بڑا دشمن ہو جائے گا کہ بھیڑ یا بکری کا اتنا بڑا دشمن نہیں ہوگا، وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت دی ہے، انسانیت کی دولت دی ہے، ایمان کی دولت دی ہے۔ ان دولتوں کا سب کا ہمارے پر تقاضا ہے کہ ہم انسان کی خدمت کریں، ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں، عملی طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ظلم کو دنیا سے مٹا دے، عدل اور انصاف کو دنیا پر غالب کر دے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا